دوستوں، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو اس کے بعد ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کے جدوجہد کا دور شروع ہوا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو کو جو قید و بند کی اذیتیں جھیلنی پڑی، اس پہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے، بے نظیر بھٹو میں نہیں ہے، لیکن بہت ساری بے نظیر ہمارے درمیان موجود ہیں جو ان دنوں جیل کاٹ رہی ہیں، لیکن ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور یہ عمران خان کی فالوورز ہیں، جن میں صنم، عالیہ حمزہ اور بھی دیگر بہت ساری خواتین ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ دو نوجوان لڑکیاں ہیں اور یہ الیکشن 2024 میں بڑے بڑے بتوں کو پاش کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ نہتی لڑکیاں ہیں، ان سے بھی لوگ، طاقتور لوگ خوفزدہ ہیں۔ اور یہ لوگ نہتی لڑکیوں سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کے عزم سے، حوصلے سے اور اٹل ارادوں سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ڈرانے دھمکانے کے باوجود بھی کوئی ہم سے نہیں ڈر رہا ہے۔ یہ نوجوان لڑکیاں صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور ایک وہ بزرگ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد، دونوں ایج کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہاں نوجوانوں کا تذکرہ بھی ہے اور پیرانہ سالی کی جانب گامزن لوگوں کا بھی۔ خود چیئرمین پی ٹی آئی 70 سال کی عمر کے ہیں۔ ان کی صحت کھلاڑی ہونے کی وجہ سے اس طرح کی ہے کہ وہ نوجوان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو قید کاٹ رہے ہیں چودھری پرویز الہی، وہ بھی ضعیف شخص ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جو ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ عزم سے، حوصلے سے، جہد مسلسل سے اور ان نظریاتی لوگوں سے ڈرا جاتا ہے جو اپنے نظریے پہ، اپنے خیال پہ، اپنی سوچ پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے سرپھرے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ انہی جیسے لوگوں کے لیے شاعر نے کہا ہے، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ اب جو صورتحال ہے کہ اس میں جو اس وقت جیل میں موجود ہے، اس میں نوجوان لڑکے بھی ہیں جو میٹرک کے امتحان دے کر واپس آ رہے تھے۔ ایسی ایسی کہانیاں موجود ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے جب یہ کہانیاں وکلا کے ذریعے سامنے آتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنے سیدھے سادے معصوم لوگ ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہیں کس طرح سے اس قید سے خلاصی ملے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن ہمیں رہائی مل جائے گی۔ اس طرح کے بھی سادہ و معصوم لوگ ہیں جن کی زندگی کی داستان کو رنگین کیا جا رہا ہے۔ یہاں مجھے ایک نون میم دانش کی نظم یاد آ رہی ہے جو جانے کئی برسوں پہلے انہوں نے کہی تھی، لیکن وہ نظم ہر دور میں تر و تازہ رہتی ہے۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے، حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے، آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ آدمی سے ڈرتے ہو، انکہی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو۔ آدمی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں درد نارسائی کے، پہلے بھی تو گزرے ہیں درد نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں درد نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو۔
लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग जाते हैं। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग जाते हैं। हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की सवा बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था खाक हो गया आखिर, चाक हो गया आखिर। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई। राह शौक में जैसे राह रो का खूं टपके, एक नया जुनू लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो। आदमी बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, आदमी से डरते हो, रोशनी से डरते हो। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो। राह शौक में जैसे राह रो का खूं लपके, एक नया जुनू लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो। शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, आदमी से डरते हो। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, रोशनी से डरते हो, ज़िंदगी से डरते हो। अनकही से डरते हो जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो। और उस घड़ी से डरना चाहिए जब हिसाब किताब कुदरत अपने हाथों में ले लेती है। उस वक्त फिर कोई अदालत किसी के काम नहीं आती। इसलिए हर किसी को इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया।